ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کلام نثر میں ہو اور اس میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے تو وہ کلام فصاحت کے درجے سے گر جاتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا کلام نہیں رہتا۔ نظم کی اور بات ہے، نظم میں مصروں کا تکرار قافیوں کا تکرار ہوتا ہے، ردیف کا تکرار آ جاتا ہے، بار بار ایک مصرے کو لایا جاتا ہے، لیکن نثر میں جب بار بار کسی جملے کو لایا جائے تو اس سے کلام کی فصاحت میں فرق پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تکرار موجود ہے، اور تکرار کیوں ہے؟ کتنا تکرار ہے؟ 700 مرتبہ مختلف آیتوں میں نماز کا ذکر ہے۔ صرف سورہ رحمان میں ایک جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ 31 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس طرح کے جملے آتے ہیں۔ تو تکرار آیات کا سبب کیا ہے؟ اس پر اہل علم نے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی گئی ہے۔ خصوصاً آپ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان اور حضرت امام بدر الدین زرکشی علیہ رحمہ کی البرہان دیکھیں تو وہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تکرار کیوں ہے، تکرار کیوں ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس آیت کو بار بار کیوں لایا گیا ہے، اور اس پر PhD کے مقالے بھی موجود ہیں۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے، جس پہ اللہ مہربانی فرمائے، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کے تحت حضرت ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی نے چند جملے لکھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تکرار والا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ تکرار کی حکمت کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے تم پر ایسی کتاب اتاری جس کی سب آیتیں آپس میں ایسی ہیں جیسے بار بار دہرائی ہوئی ہیں، اور اس سے ان لوگوں کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہے اس کے ذریعے رہنمائی عطا فرماتا ہے، جسے اللہ گمراہی میں چھوڑے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اللہ نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری جس کی آیتوں میں تکرار ہے، بار بار اس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، اور ان سے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے جسم پہ اثر ہوتا ہے، ان کو لذت ملتی ہے، ان کو سرور ملتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ جب کسی آیت کا تکرار کیا جائے تو وہ وجود پر اثر ڈالتی ہے، اس سے حلاوت نصیب ہوتی ہے،
تو اس کے اندر اندرونی طور پر یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جب کوئی بندہ کسی آیت کا اثر اپنے جسم پہ لانا چاہتا ہے، اپنی روح پر لانا چاہتا ہے، اس آیت سے فیض لینا چاہتا ہے، تو وہ بار بار اس آیت کی تلاوت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی کتب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کئی بار نبی پاک علیہ السلام ایک رات میں ساری رات ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے، جب آپ ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس آیت کے جو مضمون ہوتا ہے وہ آپ کے وجود پر، آپ کے قلب پر اور آپ کے روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تکرار کی مثالیں حدیث سے آپ کو پیش کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک آیت کو دہراتے، ساری رات روتے رہے اس آیت پر، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو غفور و رحیم ہے۔ ساری رات ایک آیت پر نبی پاک علیہ السلام تکرار فرماتے تھے۔ تو اس سنت کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ جب کسی ایک آیت کریمہ کو لے کر آپ بار بار پڑھتے ہیں تو اس کی برکات آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو بندہ صبح 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اس کے سارے کاموں کے لیے سارا دن اللہ کی ذات خود کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر رات کو وہ پڑھ لیتا ہے تو صبح تک سارے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ اب ایک بار بھی تو بندہ پڑھ سکتا تھا حسبی اللہ، لیکن یہ 7 کا تکرار ہے، جب 7 بار پڑھے گا تو اس کا اثر اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو کسی بھی آیت کریمہ کو جب آپ لے کر تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس آیت کی برکت آپ کو ملے، اس کا فیض آپ کو ملے، اس کی نورانیت آپ کو ملے، اس کی روحانیت آپ کے دل پر آئے، تو اس کو تکرار کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کا نور، اس کی برکات آپ کے دل پر اترتی جائیں گی۔ اسی طرح صلاۃ و تسبیح کی صحیح حدیث سے مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ بندہ اس میں 300 مرتبہ تیسرے کلمے کے چند جملے دہراتا ہے تو فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی آیت کریمہ جب آپ ویسے دہراتے ہیں تو اس کا اثرات اور ہوتے ہیں، اور جب اس کو نماز کے اندر آپ دہراتے ہیں تو اس کے اثرات کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔